السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مئی کی چلچلاتی دھوپ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں موسم سخت شدید ہونے والا ہے۔ ہیٹ ویو کا خطرہ ہے جس میں کئی جانے کا خطرہ ہے۔ تو مسلسل ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ آج ہم اس گرمی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں جس کا درجہ حرارت بہت سارے ملک کے حصوں میں 50 سے تجاوز کر جائے گا یا 45 سے۔ تو بار بار یہ حدیث ذہن میں آ رہی تھی کہ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت تو اس دن ہوگی اور گرمی تو اس دن ہوگی جس دن سورج تمام مخلوقات کے بہت نزدیک آ جائے گا، حتیٰ کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میل سے مطلب حضرت مقداد کی مراد کیا تھی۔ یہ مسافت یعنی ڈسٹینس فاصلہ ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے؟ تو بار بار ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا کہ کیوں نہ قیامت کے بارے میں بیان کیا جائے، کچھ اپنے آپ کو بتایا جائے، تذکیر جائے، کچھ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ تو چند مہینوں کی گرمی ہے، کہاں وہ جہنم، کہاں وہ حشر۔ تو آئیے تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتاتی اور قرآن میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ قیامت میں اللہ اور بندوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوگا جب وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ قرآن میں کہا گیا کہ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ یاسین کی 59 آیت ہے کہ اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کے گروہ میں سے علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ اور دیگر بہت سارے نیک لوگوں کا گروہ، اور دوسری طرف کفار کا گروہ، مشرکین کا، مرتدین کا، منافقین کا، فساق و فجار اور بہت سارے گنہگاروں کا۔ تب ایک عدالت قائم ہوگی، حق تعالی رب کریم فرشتوں کی میت میں نزول فرمائیں گے، عدالت لگے گی اور اس عدالت کے اطراف میں فرشتے صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء، شہداء، ان کو بطور گواہ طلب کیا جائے گا۔ تو اللہ مجرموں سے بات کریں گے۔ آئیے دیکھیں کس قدر دل دہلانے والا مکالمہ ہے۔ اللہ کہیں گے کہ اے انسان، اصل میں یہ مکالمہ پہلے مجرموں سے ہوگا۔ اللہ کہیں گے کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دیں؟ تو وہ مجرم کہے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو نے شرک کیوں کیا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟
میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی کیوں بسر نہیں کی؟ ابن آدم یعنی وہ مجرم اپنے دائیں جانب دیکھے گا اسے آگ نظر آئے گی، بائیں جانب دیکھے گا اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس تو مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں موحد بن کے رہوں گا۔ اللہ پھر دوسرے مجرم سے پوچھیں گے کیا میں نے تجھے مال، دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ ابن آدم کہے گا یعنی وہ مجرم کہے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم فرمائے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے، واضح رہے یہ مجرم مسلمان ہوگا لیکن گنہگار ہوگا، کہے گا میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس آدمی کے منہ پہ مہر لگا دو۔ فرشتے کہیں گے لبیک و سعدیک یا رب۔ اللہ تعالیٰ اس ابن آدم یعنی اس گنہگار مسلمان کے اعضاء سے گواہی لیں گے۔ بائیں ران کہے گی یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ خیرات اور محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے یہ کفار کا کلچر، کفار کے تہوار، کفار کی تہذیب و تمدن کو پسند کرتا تھا۔ اب یہ آدمی اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں جانب دیکھے گا اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے اور میں دنیا میں جا کے مومن بن کے رہوں گا۔ اب اللہ تیسرے مجرم سے باز پرس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ آدمی کہے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو تم میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے تھے؟ یہ اصل میں مرتد ہوگا۔ تو وہ آدمی کہے گا یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت اور غلبے سے خوفزدہ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ تو وہ آدمی کہے گا یا اللہ لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا اسی طرح ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں جانب دیکھے گا اسے آگ نظر آئے گی، بائیں جانب دیکھے گا اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کی اور آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ چوتھے مجرم سے کہے گا، فرمائیں گے اللہ کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار، اختیار نہیں دیا؟ آدمی کہے گا یا اللہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہیں کیا؟ اصل میں یہ حکمران ہوگا۔ نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ اسلام کا نظام، عصمت و عفت نازل کیوں نہ کیا؟ حدود نافذ کیوں نہ کی؟ میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ تو وہ آدمی اپنے دائیں اور بائیں جانب آگ دیکھے گا اور کہے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، مجھے ایک موقع دے دے، تیرے دین کا مددگار بن کے رہوں گا۔ پانچویں مجرم سے پوچھا جائے گا، اللہ فرمائیں گے کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی، بے حد مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ آدمی کہے گا یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ناؤ نوش کی محفلیں سجانے کے لیے؟
اس لیے مال دیا تھا؟ یتیموں، بیواہوں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے دیا تھا؟ چوری، ڈاکے، اغوا اور قتل کروانے کے لیے دیا تھا؟ اب یہ آدمی بھی ہر طرف آگ دیکھے گا اور کہے گا کہ اللہ مجھے موقع دے دے، میں نیک بن کے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اعلان کروائیں گے، فرشتے کہیں گے الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ سن لو ظالموں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 18۔ پھر روشنیاں بجھ جائیں گی، بال سے باریک، تلوار سے تیز، پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط عبور کر کے عالی شان جنتوں میں قیام فرمائیں گے اور کچھ راستے میں ہی جہنم رسید ہوں گے۔ تب آخری اعلان ہوگا یا اہل الجنت و یا اہل النار خلود لا موت، اے اہل جنت اور اہل موت، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کی موت نہیں آئے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو بس ہے کوئی جو اس گرمی کو دیکھ کے آخرت کی گرمی کو یاد کر لے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے اجازت دیں، اور امید ہے کہ اس گرمی کو آخرت کی گرمی سے کمپیئر کریں گے تو اپنے اعمال کو درست کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔